السلام وَالذَّنُّونِ صاحب الحوت مچھلی والے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ وَالذَّنُّون کا مطلب یہ ہوتا ہے مچھلی والے، اور صاحب الحوت، حوت جو ہے مچھلی کو کہتے ہیں، تو یہ مچھلی والے ہیں۔ اور سورۃ الانبیاء 87 میں ابھی آپ نے پڑھا، فنادا فی الظلمات، جو اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، میں خطاوار ہو گیا۔ اور سورۃ الصافات 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوری آیت ہے جس میں ہے، یونسا لمن المرسلین، یونس علیہ السلام رسولوں میں سے، یہ رسول تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورۃ الصافات 143 میں فرمایا، من المسبحین، وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اگر یہ مسبحین نہ ہوتے، تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اب ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وَظَنُّونَ، مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام صاحب الحوت، ٹھیک ہے۔ تو وَظَنُّونَ صاحب حوت، سیدنا یونس علیہ السلام صاحب الحوت مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام۔ ذُنُّون، حضرت یونس بن متا کا قصہ قرآن کریم میں سورۃ یونس، سورۃ انبیاء، پھر سورۃ الصافات، سورۃ نون میں ذکر فرمایا، کہیں ان کا اصل نام ذکر فرمایا ہے، کہیں ذُنُّون یا صاحب الحوت کے القاب سے ذکر کیا گیا ہے۔ نون اور حوت دونوں کے معنی مچھلی کے ہیں۔ ذُنُّون اور صاحب الحوت کا ترجمہ ہے مچھلی والا۔ حضرت یونس کو بتقدیر الہی چند روز بطن ماہی میں، ماہی بھی مچھلی کہتے ہیں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، تو بطن ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا تھا، اس کی مناسبت سے ان کو ذُنُّون بھی کہا جاتا ہے، اور صاحب الحوت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں اب یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا آیا ہے، تو حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ان کے والد کی طرف منسوب کر کے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے، مگر انہیں عاشور سیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا تھا، اسی بنا پر عاشوریوں کی قوم کو یونس کہا جاتا ہے، عاشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا مشہور شہر تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے موجودہ شہر موصل کے عین مقابل پائے جاتے ہیں، اور اسی علاقے میں یونس نبی کے نام سے آج بھی ایک بستی مشہور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا میں مبعوث کیا گیا۔ قرآن حکیم نے اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد بتائی۔ سورۃ الصافات میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ 1,00,000 لوگ جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی کے فائدے اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی کے فائدے دیتے رہے۔ اور حضرت یونس، اس قوم میں شرک و کفر کی کثرت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مامور کیا گیا۔ وہ طویل عرصے تک قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن قوم ان کی دعوت پر توجہ دینے کی بجائے کفر و شرک پر قائم رہی، اور پہلے لوگوں کی طرح یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو آگاہ کر دے کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اعلان کر دیا۔ اس اعلان پر قوم کے بعض سرداروں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھا جائے تو یونس علیہ السلام رات اپنے گھر گزارتے ہیں یا ہجرت کر جاتے ہیں۔ اگر وہ مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہجرت کر گئے تو ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر دور نکل گئے۔ صبح ہوئی تو قوم پر سیاہ بادل منڈلانے لگے۔ صورتحال دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئے اور طے کر لیا کہ ان پر ایمان لے آئیں گے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا۔
اب اخلاص کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے بستی سے باہر ایک میدان میں نکل گئے۔ عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب میدان میں جمع ہو گئے اور نہایت آہوزاری کے ساتھ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی توبہ قبول فرمائی، اور جس میں جو ہے سورۃ یونس 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کے۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اور جب وہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھا دینے کا موقع دے دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی تو اس کے ایمان لانے سے نفع دیا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں۔ تو ادھر حضرت یونس علیہ السلام انتظار میں تھے کہ اب قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب عذاب ٹل گیا تو فکر ہوئی کہ قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی۔ جب یونس علیہ السلام اس پریشانی میں ہجرت کے لیے نکل پڑے، دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہوئی، جب دریا کے درمیان پہنچی تو بھنور میں پھنس گئی۔ کشتی والوں نے اعلان کیا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، اسے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے سب لوگ غرق نہ ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا اگر یہ دستور ہے تو بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ مچھلی ان کو پانی کی تہہ تک لے گئی اور پانی میں دور دراز پھراتی رہی۔ بعض مفسرین نے یہ حضرت ابن مسعود روایت کر رہے ہیں، بعض مفسرین نے 7 اور بعض نے 3 دن مدت لکھی ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا، سجدے میں پڑھ کر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عفو درگزر کی درخواست پیش کی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ یہ جو ہے دعا کرتے رہے، یہ پڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری پکار قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پھینک دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الصافات 143 to 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو تا روز قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ تو مسبحین اللہ ہمیں بنا دے، تسبیح کرنی چاہیے
تو مشکلات آسان ہو جاتی۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جب کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ تو یہ جو بیلدار درخت ہے نا، اس کا اطلاق مفسرین کہتے ہیں کہ پیٹھا یا کدو کی بیل پر ہوتا ہے۔ اس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں جو دھوپ وغیرہ سے سایہ کا کام دیتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ مکھی اس پودے کے نزدیک نہیں آتی، تو آپ کی خوراک کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روزانہ ایک ہرنی آتی جس کا آپ دودھ پی لیتے تھے تاکہ چند دنوں میں آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو علیہ شجرتم من یقطین جو ہے، اس کا اطلاق پیٹھے یا کدو کی بیل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الصافات 147، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور اس کے بعد انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، چنانچہ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ ایمان لانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الصافات 140، وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی علیہ السلام بلا شبہ رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرا ڈالا تو انہوں نے ذکر اٹھائی۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ کشتی بھاری ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ کوئی اپنے غلام، آقا سے بھاگا ہوا غلام آیا ہے تو اس کو کشتی سے نکال دو ورنہ سارے ڈوب جائیں گے۔ تو قرا ڈالا، ان کے نام لکھ رہا، اور انہوں نے خود بھی بتا دیا کہ میں بھاگ کے آیا ہوں اپنے آقا سے۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، سورۃ القلم۔ بس آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہونا جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر انہیں ان کے پروردگار کا فضل نہ سنبھال نہ دیتا تو وہ برے حالوں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، چنانچہ ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ اور صالحین میں شامل کر دیا۔ یہ آیات تھی ان کے بارے میں جس میں ساری تفصیل ان کی آ گئی۔ 143 to 147 اس کی پڑھی ہم نے، صافات کی، پھر جو ہے سورۃ القلم کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام نہایت کمزوری کے عالم میں خشکی پر ڈال دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان پر ایک بیلدار درخت لگا دیا، اور کہ وہ یہ جو ہے اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اسے باہر کنارے پر پھینک دیا اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے، اس پر کدو کی بیل کو اگا دیا اور انہیں 1,00,000 سے زائد افراد کی طرف بھیجا، اور وہ 1,00,000 سے زیادہ افراد ایمان بھی لے آئے۔ یونس علیہ السلام نہایت کمزوری کے عالم میں خشکی پر ڈال دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان پر ایک بیلدار درخت لگا دیا جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام پر سائبان بن گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر واپس آئے تو قوم نے دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دنیا اور آخرت کی کامرانی حاصل کی۔ آخرکار پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اب وہ جو ہے قوم کو چھوڑ کے کشتی پہ کیوں چلے گئے تھے، تو جو ہے قرآن کریم کے ارشادات اور بعض تصریحات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا، اسی پر عذاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس اور اجتہاد سے یہ گمان تھا، انہوں نے ایک اجتہاد کیا تھا نا کہ اب عذاب تو آنے ہی والا ہے، میں چلا جاتا ہوں، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس اور اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے سوچا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ اور گرفت نہیں ہوگی۔ اپنے اجتہاد کی بنا پر جو ہے ہجرت کا قصد کر لینا، اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وہی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولیٰ ضرور تھا۔
انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ، جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ بارگاہ الہی کی شان، ان کی شان بارگاہ الہی میں بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مزاج سناش ہونا چاہیے، ان سے اس معاملے میں ادنا کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر بھی عتاب اور گرفت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایک ادنا سی بات تھی، یہی معاملہ تھا جس پر عتاب ہوا اور مچھلی، اللہ کے حکم سے مچھلی نے نگل لیا۔ تفسیر قرطبی میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ صورت غضب یونس کی اس وقت پیش آئی جبکہ قوم سے عذاب ہٹ گیا، ان کو یہ پسند نہ تھا، اور یہ مچھلی کے پیٹ میں چند روز رہنا بھی کوئی تعذیب نہیں بلکہ تعدیب کے طور پر تھا۔ جیسے اپنے نابالغ بچوں پر زجر و تنبیہ تعذیب نہیں ہوتی، تعدیب ہوتی ہے تاکہ آئندہ وہ احتیاط برتیں۔ حضرت امام قرطبی نے یہ بیان کیا، تو یہ جو تھا ان کی آرائیں تھی مفسرین کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجتہاد کر لیا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو جو ہے حکم دے دیا تھا کہ ان کا جسم، ان کی گوشت ہڈی تم پہ صرف حرام ہے، انہیں صرف نگل لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ابھی آپ نے آیت میں بھی پڑھا کہ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل دیا، اور بیلدار ایک درخت تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دے دیا تھا غذا کے طور پہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نہایت کمزوری کے عالم میں خشکی پر ڈال دیا گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان پر ایک بیلدار درخت لگا دیا جس کے پتوں کا سایہ حضرت یونس علیہ السلام پر سائبان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شہر واپس آئے تو قوم نے دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا، ان کی رہنمائی میں دنیا اور آخرت کی کامرانی حاصل کی۔ آخرکار پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وفات، حضرت یونس علیہ السلام کے مقام وفات کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نینوا میں مبعوث کیے گئے، وہاں فوت ہوئے تھے، پہلا تو یہ قول ہے۔ پھر دوسرا قول یہ ہے کہ فلسطین کے شہر الخلیل میں وفات پائی، جو اکثر انبیاء کرام کا مدفن ہے۔ پھر اس کے بعد اہل تحقیق نے پہلے قول کو ترجیح دیا ہے، اور یہ قصص القرآن سے ماخوذ ہے کہ نینوا میں مبعوث کیے گئے، وہیں وفات ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک روایت، حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کی ہوئی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ کوئی مسلمان پڑھ کر اپنی حاجت پیش کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کی دعا، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اس عظیم پریشانی سے نجات دی۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور غرغرہ طاری ہونے تک معافی مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، سکرات سے پہلے غرغرہ طاری ہونے تک اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ اور ان کے اوصاف حمیدہ، حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن میں 5 بار تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ سورۃ النساء 162، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل، یوسف، یونس اور لوط کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، الانعام 86 میں فرمایا۔ پھر الصافات 139، یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، یونس علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول فرما کر مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، سورۃ الانبیاء 88 جو کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اور پھر سبق یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سچی توبہ سے عذاب بھی ٹل سکتا ہے، مصیبت میں دعا اور استغفار مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یہ جو ہے سورۃ النوح میں بھی آتا ہے، نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْہارا۔ جو ہے توبہ استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے لیے آسمان کو برساتا ہوا بھیجے گا، تمہاری مدد مال اور بیٹوں سے، بنین اور بیٹوں سے، مال سے کرے گا، تمہارے لیے جنات اور نہریں جاری کر دے گا۔ اتنے فائدے ہیں استغفارات کے۔ تو مصیبت میں دعا استغفار مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور دعائے یونس علیہ السلام جو ہے ہر مسلمان کے لیے نجات اور رحمت کا ذریعہ ہے، یونس علیہ السلام۔ تو یہ تھے اچھا یہ سبق ہم نے دیکھا۔ وہ سبق کیا ہے؟ سبق کہ ہم جب بھی کوئی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سچی توبہ سے عذاب بھی ٹل سکتا ہے، مصیبت اور دعا میں استغفار میں مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعائے یونس بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کہیں ہمیں تعداد نہیں بتائی ہے کہ 1.25 پڑھنے بیٹھ جائیں، دانے پہ گرنے بیٹھ جائیں، پورے مجمع کو، محلے کو، رشتہ داروں کو، سہیلیوں کو جمع کر لیں، اور فرض نمازیں بھی چلی جائیں، خوب کھانے پکائیں، اپنے آپ کو تھکائیں۔ میں اپنی پریشانی میں یہ سوچے، اپنے آپ سے کہیں کہ اپنی پریشانی میں جتنی سچے دل سے دعا کروں گی، بغیر میک اپ کے، پارٹی میں تو میک اپ میں ہی آتے ہیں نا، اور کوئی دروازے پہ آیا اس کو دیکھنے لگ جائیں گے کہ کون آیا، کیا پہن کے آیا، کتنے لوگ ہیں۔ لیکن جتنے خلوص و دل سے میں اپنی مصیبت کے لیے پڑھوں گی، ہم اپنے آپ کے لیے پڑھیں گے، تو ہم کتنے جو دل سے اور توجہ سے پڑھیں گے نا، ادھر ادھر بھی ہماری وہ نہیں، خیال بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تعداد ہے نہ یہ ہے کہ محفل ویسے آپ پارٹی کر لیں، ویسے بلا لیں، ویسے دروس کر لیں، کوئی اچھی بات کر لیں۔ تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام، وَذَنُّونِ صَاحِبَ الْحُوتِ، مچھلی والے، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بالآخر وہ اندھیروں میں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یونس لمن المرسلین، وہ جو ہے صافات 139 کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہے، اور صافات 143 من المسبحین، تسبیح کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر وہ تسبیح نہ کرتے للبث فی بطنہ، تو وہ قیامت تک اس کے بطن میں، مچھلی کے بطن میں رہتے۔ تو تسبیح کے اتنے فائدے ہیں میری بہنوں۔